الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن درود پاک کو آرڈنری لے لینا، درود پاک کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک گرانٹڈ لے لینا، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے. درود پاک ایک بڑا امپورٹنٹ وظیفہ ہے. اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو تین اہم چیزیں پتہ چلیں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے. ٹھیک ہے، رمضان کو ہم نے اگر حاصل کرنا ہے تو پھر اس کی خوب قدر بھی کرنی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے. یہ بھی سوچنا ہے. پھر آقا فرماتے ہیں کہ اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے. اب آپ غور کریں، یہ تین چیزیں. اب نبی پاک جس کو بدبخت کہہ دیں تو پھر تو گئے نا. تو ماں باپ کی قدر، نبی پاک کا ذکر خیر ہو، فوراً درود پاک صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرمایا کہ رمضان کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت. تو اللہ کرے کہ ہم درود پاک کی قدر سمجھنے والے بن جائیں. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے شیطان. ہمیں کون بہکاتا ہے، ہمیں گناہوں کی طرف کون کھینچنے کی کوشش کرتا ہے؟ وہ شیطان ہے. مگر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی جس سے مقابلہ ہے نا اس کو تو قید کر دیا. اب ہمیں موقع دیا گیا کہ خوب نیکیاں کر لو. اور سبحان اللہ، اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ مہینہ کون سا ہے؟ کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس آیت کے اس جز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماہ قرآن ہے، نزول قرآن کا مہینہ. ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید فرمایا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے. پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض تھے، ان کا الگ الگ دن تھے، الگ الگ انداز تھا. مگر جو وجہ، جو ریزن قرآن نے بیان کیا نا کہ اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. تو روزے آ رہے ہیں ہمیں متقی بنانے کے لیے، ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان روزوں کو کیسے گزارنا ہے، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، ان روزوں کو جس کو کہتے ہیں اس کا ٹائم کیسے سپینڈ کرنا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ روزے رکھ کر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ کر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ بھوکا پیاسا رہے، روزہ رکھے اور پھر بھی گناہ سے باز نہ آئے، تو اللہ کو ایسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں اور بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، کان حرام سن رہے اور بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، زبان حرام بول رہی ہے اور ہم روزے سے، یہ کون سا روزہ ہے؟ یقیناً کھانے پینے سے رکنا ہے. جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں.
آج دنیا میں پتہ ہے ہم کسی بڑے بزرگ شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کسی عالم دین سے پیار ہوتا ہے, کسی پیر صاحب سے محبت ہوتی ہے, بندہ کہتا ہے جا کے یار ان سے دعا کروا لوں, میرا کام ہو جائے گا. اللہ کے فرشتے, اور وہ بھی کتنے, 70,000 صبح سے شام تک روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ, جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا. رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے, اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا. اس سے پتہ چل رہا ہے, 2-3 باتیں آ گئی ہیں کہ پہلی رات بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلی رات آنے والی ہے نا, فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ. آپ نے سنا اس رات ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. پھر فرمایا اس رات اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا. اور پھر کیا فرمایا کہ پہلی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ خاص رات ہے. فرمایا اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے. کون سا وقت بڑا سینسیٹیو ہے؟ جو افطار کا وقت ہے نا, یہ بڑا سینسیٹیو ہے, بڑا حساس, بڑا خوبصورت وقت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی. اور اس مبارک مہینے میں جتنے جمعے ہوں گے, فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک. یہ جو 24 آورز ہیں, یہ جو دن رات ہے, فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. اور وہ بھی کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی, گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی, وہ گناہگار بخشے جائیں گے. اللہ اکبر. اب سوچو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے, اس کی کتنی خوشی ہونی چاہیے, کتنی پریپریشن ہونی چاہیے. افطار کا وقت تو اتنا نازک وقت ہے کہ 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ہم افطار میں کس کام میں لگے رہتے ہیں؟ بھائی سموسے آگے کے نہیں آئے, پکوڑے آگے کے نہیں آئے, شربت کہاں ہے, دہی بلے کہاں ہے, فلاں چیز کہاں ہے. گھر میں افراتفری مچی ہوتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ افطار کا وقت مانگنے کا وقت ہے, گر گڑانے کا وقت ہے, آنسو بہانے کا وقت ہے کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ان بخشے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دے. کاش سارے اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیا کرو کہ چھوڑ دے کچن کے کام, ہم بیٹھ جائے, جو ہو گیا تیار ٹھیک ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ باپ بھی بیٹھا ہو, ماں بھی بیٹھی ہو, بچے بھی بیٹھے ہوں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہو, اللہ کی بارگاہ میں التجائے ہوں, اے اللہ ہمارا گھرانہ تیرے دربار میں حاضر ہے, اے اللہ افطار کا وقت ہے, 10 لاکھ بخشے جائیں گے. اس بخشے جانے والوں میں ہماری فیملی کا, ہمارے گھر بار کا نام لکھ دے. اے میرے اسلامی بھائیوں, کچھ ایسا انتظام گھر میں کریں کہ 10, 15, 20 منٹ پہلے آپ سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں, اب دعاؤں میں گزاریں. افطار سے پہلے بھی دعا کریں, مگر جو خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ عین افطار کے بعد ہیں. افطار میں لگ جاتے ہیں ہم, کوئی کھجور کھا لی, پانی پی لیا, دوبارہ ہاتھ اٹھائیں, دوبارہ مانگیں. یہ وقت ہے مانگنے کا, یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان لمحات کو پراپر انداز میں, صحیح انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بندگی ہے نا, جو اللہ سے محبت نظر آتی ہے کہ سامنے پانی موجود ہے, کھانا بھی موجود ہے, مگر میرے رب کا حکم ابھی تک نہیں ہوا, ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا. اس سے انسان کی اللہ سے محبت جھلکتی ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے بھی رک گیا, پینے سے بھی رک گیا, اپنی خواہشات سے بھی رک گیا. اور روزے کے فضائل کتنے ہیں, یہ اتنا زبردست نیکی کا کام ہے. یہ پورا جسم سمجھ میں عبادت کر رہا ہے. آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے, کیونکہ باڈی کی جو نیڈ پوری ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے, کھانے سے ہوتی ہے, اس سے آپ رکے ہوئے ہیں. تو گویا انسان کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. بدقسمتی سے کئی لوگ ایسے سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں, تو وہ بھی سستی نہ کریں کہ روزے کے بارے میں سنیے کہ کیسے کیسے فضائل احادیث میں آئے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے, اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا. آپ دیکھتے کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں, ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے اور اس وی آئی پی گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں. تو اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے, اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے. اور قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا, کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں, وہ لوگ کھڑے ہوں گے, ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا. جب یہ داخل ہو جائیں گے نا تو جنت کا وہ ڈور, وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا.
اس دن ان لوگوں کو کتنی افسوس ہوگا, کتنی حسرت ہوگی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں گے. بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں, ہم اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی کوشش کیا کریں. ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے. اچھا ایک اور فائدہ دیکھیں, جو پورا سال کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتا ہے نا, اس کو رمضان کے روزوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی, کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے. سڈنلی آل آف دا سڈن پورا سال گزرنے کے بعد جو اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں, ان کو زیادہ بعض اوقات روزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیں, اے روزہ دارو تمہیں مبارک ہو. میرے آقا فرماتے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا, تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا. یعنی روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. روزے کی ایک اور شاندار فضیلت, نبی پاک فرماتے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا, اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے. اچھا کوے کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 500 سال ہوتی ہے. 500 سال تک پرندہ اڑے گا تو کتنا دور ہوگا؟ اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا. مبارک ہو ان کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. ایک اور خوبصورت بات, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے, اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے, اور روزہ آدھا صبر ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ کی باڈی کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ, تو ہمیں روزے کی پابندی کرنی چاہیے. ایک اور حدیث سن لے, پھر میں انشاءاللہ روزے کے کچھ احکام بیان کرتا ہوں, اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے, حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. اب ذرا سوچئے, آج بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, کھانے سے رکے ہو نا. اس دن جب لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا, قیامت کے دن لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے, مگر جو روزہ دار ہوں گے ان کو قیامت کے دن جنتی دسترخوان لگا کر وہاں کھانا کھلایا جا رہا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ادھر بھوکے رہ جاؤ, ادھر نعمتیں ملیں گی. اگر ادھر کھانا ہے, ادھر روزہ نہیں رکھنا ہے, تو ادھر کی محرومی ہے. اب آپ کی مرضی ہے, چوز کیا کرنا ہے, سلیکٹ کیا کرنا ہے. اچھا, روزے کی بہت ساری خوبصورتیوں میں ایک اور بڑی کمال کی خوبصورتی کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا, اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. آپ ذرا غور کریں, دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا, آپ گھر میں اکیلے ہوں گے, پانی سامنے موجود ہے, فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے. کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہو, کوئی ایک فروٹ کھا لیتا ہو, کوئی نہیں دیکھ رہا نا, چلو کوئی بات نہیں. وجہ واٹ از دا ریزن؟ یہاں تک کہ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کلی زور سے نہ ہو جائے, کہیں خلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے. ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ کیوں؟ حالانکہ وضو خانے پہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا, میں ایک دو چلو پانی پی لوں, لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا. یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے. اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا؟ حلال کھانے سے رک گئے کیونکہ افطار کا وقت نہیں ہوا, مگر بندہ پھر حرام دیکھنے سے کیوں نہیں رکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اکیلے میں گناہ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ایکچولی رمضان ہماری پوری پریکٹس کروا رہا کہ دیکھو, جب پورے رمضان تم یہ خیال دل میں بٹھائے رکھتے ہو کہ اکیلے میں کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, رب دیکھ رہا ہے, تو پھر رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی حرام کماتے وقت بھی سوچو نا اللہ دیکھ رہا ہے, حرام بولتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے, حرام سنتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ پریکٹس بن گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنے کی عادت چھٹ سکتی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ خیال ایسا عطا کر دے کہ جب بھی برائی کی طرف جانے کو جی چاہے دل سے صدا آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور چیزوں کی جزا بیان ہوئی ہے کہ بھائی اس کے بدلے جنت کا گھر ملے گا, جنت کے درخت ملیں گے, جنتی کھانے ملیں گے. اب آؤ روزے کی ایک اور فضیلت سنو. میرا کوئی بھائی, میری کوئی بہن اور روزہ کبھی قضا نہ کرے, روزہ قضا کرنے کا خیال بھی آئے تو دل میں یہ نہ لائے. لوگ کہتے ہیں یار کام کاج بہت ہوتا ہے, نوکری مجھے کرنی ہوتی ہے. دیکھو کام کم کر دینا, کاروبار کم کر دینا, تھوڑے پیسے کم کما لینا, مگر روزہ مت چھوڑنا. کیونکہ اب جو میں فضیلت بتانے جا رہا ہوں نا, میں نے اب تک کسی اور عمل کی یہ فضیلت نہیں پڑھی ہے, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी भी है, अल्लाह फरमाता है फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और उसकी जजा मैं खुद दूंगा, बाकी चीजों की जजा रब फरिश्तों के जरिए अता फरमाता है, मगर रोजादार के लिए रब ने फरमाया उसकी जजा मैं खुद अता फरमाऊंगा। बल्कि उलमा इसको एक और अंदाज से भी पढ़ते हैं, अना उज्जा बिही, इसके माना ये हो गए कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं खुद हूं, यानी रब फरमा रहा मैं उसका हो जाता हूं। तो ए रोजादारों, जिसका रब हो जाए तो उसके काम क्यों ना बन जाएं, उसकी मुश्किलें आसान क्यों ना हो जाएं। और एक और मैं शरीयत की लॉजिक बता देता हूं, बहुत सारे कामों में नौजवान कहते हैं कि जनाब इधर जो है बहुत दिल चाहता है कि बड़े बड़े मेरे घर हों, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, चाहे उसके लिए हराम कमाना पड़े। देखो, हराम कमाकर अच्छे घरों के लिए पैसे हराम मत कमाना, इधर छोटे घर में सब्र कर लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नती घर तैयार कर रखे हैं। कुछ लोग इधर शराब पीते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं, देखो इधर शराब ना पीना, सब्र कर लो, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती शराब तैयार कर रखी है। मर्दों को जेवर पहनने से मना किया कि देखो यहां जेवर मत पहनना, सोना चांदी मर्द को पहनना अलाउ नहीं है, मगर जन्नत में मर्दों को सोने के जेवरात अता किए जाएंगे। इधर हराम औरतों की तरफ, नाजायज औरतों के पास जाना, जो हराम है उनके करीब मत जाना। जी तो चाहता है, शैतान तो बुलाता है, मगर हराम कारी से बच जाओ, अल्लाह ने जन्नत में जन्नतियों के लिए हूरें तैयार कर रखी हैं। अगर आप इस लॉजिक से देखें ना, जिस चीज से शरीयत ने हमें यहां रोका है, जिसका दिल भी चाहता है, शरीयत ने यहां समझा दिया कुछ साल रुक जाओ, जन्नत ना खत्म होने वाली है, अल्लाह ने ऑल्टरनेट शानदार वहां तैयार कर रखा है। यहां बड़े घर देखकर अपने घर पे मायूस ना हो जाओ, सब्र की जिंदगी गुजारो, अल्लाह ने बड़े बड़े महल जन्नतियों के लिए तैयार किए हैं। तुम्हारे पास अगर यहां गाड़ी नहीं है, मायूस ना होना, हराम की तरफ मत जाना, जन्नतियों के लिए अल्लाह ने जन्नती सवारियां तैयार की हैं। यहां अगर महंगे और अच्छे खाने नहीं खा सकते, पैसे थोड़े हैं, हराम की तरफ मत जाना, सब्र कर लेना, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती दस्तरखान लगाए हुए हैं, जन्नती मशरूब मौजूद हैं। अरे इंसान जो तमन्ना करेगा, अल्लाह उस किस्म का खाना उसके सामने अता फरमा देगा। तो जब वो नेमतें मौजूद हैं तो कुछ सब्र के साथ, कुछ कनात के साथ, अल्लाह की रिजा के साथ और हलाल रोजी के साथ जिंदगी गुजारने, इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अब मैं चाहूंगा कि बयान में कुछ रोजे के अहम मसाइल भी हम सुन लें। बाज़ औक़ात कुछ रोजादारों को कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इफ्तार और सहरी का टाइम जो भी आखिरी टाइम है, जो कराची में है या बाहर मुझे सुन रहे हैं, हमेशा याद रखें अजान का इंतजार नहीं करना। अजान नमाज के लिए होती है, सहरी बंद करने के लिए नहीं होती है, ठीक है ना। हो सकता है मौज़िन साहब 5 मिनट लेट हो जाए, कभी उनकी जनाब, अच्छा कुछ लोग कहते हैं अजान होगी तो रोजा बंद करेंगे, और अगर आपके इलाके में लाइट ही चली गई और माइक ही बंद हो गया मस्जिद का, फिर क्या करेंगे? रोजा बंद नहीं करेंगे। तो अजान जो है वो रोजा बंद करने के लिए, इफ्तार के लिए नहीं होती, वो नमाज के लिए होती है। रोजे का ताल्लुक टाइमिंग से है। वक्त सहर यानी फजर का वक्त शुरू हुआ, जैसे ही शुरू हुआ अब आप खा पी नहीं सकते। 1 सेकंड भी आपने ज्यादा खा लिया तो अब पूरा दिन आप बेशक भूखे रहें, रोजा नहीं होगा, आपका रोजा शुरू ही नहीं हुआ। तो बेस्ट तरीका क्या है? अपनी घड़ी का टाइम सेट रखें। अब तो मोबाइल फोन आ गए हैं, जो इंटरनेट वाले मोबाइल होते हैं उसमें भी मोबाइल टाइम बड़ा परफेक्ट पता चल रहा होता है। 5 मिनट पहले, कोई लाजिम थोड़ी है कि आखिरी मिनट तक खाना पीना है, 5 मिनट पहले आप खाना पीना बंद कर दें। टूथपेस्ट वगैरह करना है तो भी कर लें और अपने तमाम मामलात से फारिग हो जाए, दुरूद पाक पढ़े, ताकि आप, फर्ज रोजा है ना, अगले 15 घंटे भूखा रहने के लिए तैयार है, तो 5 मिनट ज्यादा भूखा रह जाए ना भाई, 5 मिनट 10 मिनट पहले फारिग हो जाए सहरी से। बिल्कुल इसी तरह इफ्तार में भी आपने करना यह है कि इफ्तार में आपने घड़ी देखकर इफ्तार करना है, टाइम देखकर इफ्तार करना है। 1 आध मिनट ऊपर हो जाए खैर है, पहले इफ्तार ना हो जाए। बाज़ औक़ात होता है लोगों की घड़ी टाइम पे नहीं होती, 5 मिनट पहले इफ्तार कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टाइम हुआ कि नहीं। और बिल्कुल इसी तरह अजान मगरिब की नमाज के लिए होती है, इफ्तार के लिए नहीं होती। इसमें बाज़ औक़ात 2 गड़बड़ हो जाती है। एक ही हो जाती है कि कभी मौज़िन साहब से भी गलती लग सकती है, जल्दी अजान दे दी, आपने अजान सुनी, रोजा खोल लिया, तो आपका रोजा चला गया। आप टाइम देखें, टाइम हुआ है कि नहीं। और मौज़िन साहब खुद अपना इफ्तार करने में लगे हुए हैं और वो 5 मिनट बाद अजान दे रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं अजान का, तो ये भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि इफ्तार को ताखीर भी नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये समझ लें कि टाइम टेबल के साथ रोजा है। यहाँ एक और खूबसूरत बात कहूं कि लोग आजकल बड़ी मिसालें देते हैं दूसरे मुल्कों वालों की, गैर मुस्लिमों की, यार वहां बड़ी टाइम मैनेजमेंट है जनाब, बड़ा टाइम से मामला चलते हैं, उनके जहाज भी टाइम पे, उनकी ट्रेनें भी टाइम पे, लोग आते भी वक्त पर हैं। मुझे बताओ, पूरी दुनिया में एक मजहब बता दो कि जो इतना टाइम मैनेजमेंट का दर्स देता हो। अरे हमारी तो सारी इबादतें टाइम के साथ हैं,
वक्त से 1 मिनट पहले आपको सहरी बंद करनी है तो रोजा होगा, वक्त गुजरने के बाद 1 मिनट ऊपर चला गया रोजा ही शुरू नहीं होगा। इफ्तार घड़ी के मुताबिक करना है। बिल्कुल सारी दुनिया के मुसलमान टाइम पे इफ्तार करते हैं। हमारी सारी अजानें, मस्जिद का टाइम टेबल देखें, आपकी ट्रेन लेट हो सकती है, जहाज लेट हो सकता है। हमने देखा सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, दुनिया भर की मस्जिदों में वक्त पे अजान होती है, वक्त पे जमात होती है। लाखों मस्जिदों में कैसी शानदार टाइम मैनेजमेंट है। इस्लाम की कितनी इबादतें टाइम के साथ हैं। अरे जनाब, हम हज पे जाएं तो कब इरफात में रहना है, कब अरफात से निकलना है, कब पहले नहीं निकलना है, कब मुज़दलिफा पहुंचना है, कब मिना पहुंचना है, कौन से दिन तवाफ़ुज़ ज़ियारत के हैं। ईच एंड एवरीथिंग गोइंग विद टाइम। इस्लाम जितना टाइम मैनेजमेंट सिखाता है ना, इतना दुनिया का कोई मजहब नहीं सिखाता। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इस्लाम में जरूर है, मुसलमान उससे सीखते नहीं हैं। तो हमें दूसरों की मिसालें देने की क्या जरूरत है। हमारा दीन हमें शानदार टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। अच्छा, इंजेक्शन, रोजे में अगर किसी को खून देना है, जब आप खून देंगे तो आपका वुजू टूटेगा, लेकिन अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं इससे रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है, कान में अगर कोई ड्रॉप डालता है, अगर उसका कान का पर्दा फटा हुआ नहीं है तो भी उससे रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, आंख में अगर कोई ड्रॉप डालता है तो उससे उलमा फरमाते हैं रोजा टूट जाएगा। तो हमें रोजे के बारे में ये मालूमात भी होनी चाहिए। बाज औकात लोग जो है एहतियात नहीं करते और वो एहतियात न करने की वजह से उनका रोजा टूट जाता है। जब ये फर्ज है तो इसके अहकाम सीखना भी जरूरी है, इसकी एहतियातें सीखना भी जरूरी है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इफ्तार के वक्त एक और काम करने वाला है जो नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं होता, क्योंकि रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए जाते। रोजाना, ये इतना मुबारक महीना है, इसके रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार आजाद जहन्नम से किए जाते हैं। और जब जुमेरात की रात आती है और जुमे का दिन आता है तो फरमाया हर लम्हे 10-10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए। अब आप सोचें कि इफ्तार के वक्त हमारी क्या कैफियत होनी चाहिए। हमारे घरों में तो एक हंगामा मचा होता है, शरबत किधर है, तो पकोड़े किधर है, तो फला चीज नहीं आई। इन आइटमों के चक्कर में पड़ने की बजाय इफ्तार के वक्त काश हाथ उठे हों, आंसू बह रहे हों और ये इल्तिजाएं हों कि मौला आज भी 10 लाख बख्शे जाएंगे, आज बख्शे जाने वालों में हमारा नाम लिख दे। तो जब इस कैफियत के साथ आप इफ्तार किया करेंगे तो इंशाअल्लाह कभी ना कभी तो हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो आज भी मदनी चैनल पर आप देखें कि इफ्तार के वक्त क्या मंजर होता है। आंसू होते हैं, दुआएं होती हैं, इल्तिजाएं होती हैं। मैं तो दुनिया भर के व्यूअर्स से कहूंगा कि जब भी इफ्तार का वक्त आए आप मदनी चैनल के साथ, अपने घर वालों के साथ अमीर अहले सुन्नत की उन अजीम दुआओं में शामिल हो जाएं। ना जाने किसकी आमीन के सदके हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। तो हमें इफ्तार का वक्त जो है ये बड़ा मुबारक वक्त है, ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। फिर रमजान की रातें, रमजान की रातें कितनी मुबारक है आपको पता है। सारा साल में और आप अल्लाह से दुआ करते हैं ना, या अल्लाह मेरी पुकार सुन ले, मेरी तौबा कबूल कर ले, मेरी मगफिरत फरमा दे, मेरा फला काम फरमा दे, हैं हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। आपको पता है रमजान की रातों में क्या होता है, रहमत के फरिश्ते ये आवाज लगाते हैं, है कोई मांगने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई सवाली कि उसका सवाल पूरा किया जाए। यानी रमजान में उधर से ऑफर है कि मांग लो मैं दे रहा हूं, मगफिरत चाहिए तो मैं मगफिरत दे रहा हूं, तौबा करनी है तो मैं तौबा कबूल कर रहा हूं। मगर आप देखें कि आज हमारी रातें कहां खर्च हो रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग खाने पीने, घूमने फिरने, क्रिकेट मैचेस, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं रमजान। अरे अल्लाह के बंदो, ये रातें इबादत की हैं, ये रातें दुआएं की हैं, ये मांगने की सारी जिंदगी पड़ी है खाने पीने की। तो खुदारा रमजान की रातों को जाया न करें। और अब मैं आखिरी बात अपने बयान की कर लूं, जो मैं समझता हूं मेरे बयान की सबसे अहम बात है। वो क्या? ये अब तक तो मैंने रमजान में इबादत नेकियां करने के बारे में बात की ना, ये तो चले थोड़ी बहुत लोग कर ही रहे हैं या करते हैं, मगर रमजान में गुनाह नहीं करना है, इसकी तरफ तवज्जो कम लोगों की है। क्यों? देखिए, रमजान में गुनाह की पकड़ भी ज्यादा, रमजान में गुनाह का अजाब भी ज्यादा है, मार भी ज्यादा पड़ेगी। क्यों भाई? मस्जिद के बाहर कोई गुनाह करे गुनाह है, लेकिन कोई मस्जिद के अंदर आकर गुनाह करे तो बड़ा शदीद गुनाह है। कोई अल्लाह का घर में जाकर गुनाह करेगा तो अल्लाह की गजब को दावत देगा ना। मक्के शरीफ में जाकर कोई एक नेकी करे, हुदूद हरम में तो एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर, मगर वहां कोई गुनाह करे तो 1 लाख गुनाह के बराबर। इसकी वजह क्या है? इतने मुकद्दस जगह पर आए हो जहां सारी दुनिया इबादत कर रहे हो, तुम इधर भी गुनाह कर रहे हो। बिल्कुल इसी तरह रमजान बड़ा मुकद्दस महीना है, जो रमजान में गुनाह करेगा, हदीस में ये मजमून मिलता है कि जो एक गुनाह रमजान में करे उसके 1 साल के आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। हमारे हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल खोला, पता नहीं क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। खुदारा अपनी जबान पर, अपनी आंखों पर, अपने कानों पर हमें काबू रखना है। ये सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम रोजा नहीं है।
آنکھوں کا روزہ یہ بندہ حرام نہ دیکھے، زبان کا روزہ یہ بندہ حرام نہ بولے، پیٹ کا روزہ یہ بندہ حرام نہ کھائے۔ ادھر جناب بھوکے پیاسے تو ہیں، باقی سارے گناہ ہو رہے ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ وہ شخص جو بھوکا پیاسا رہے مگر گناہوں سے نہ بچے، ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ رمضان میں فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، تو ٹائم پاس کر رہا ہوں یار، موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں۔ فضول کام نہ کریں نا، یہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، عبادت کریں، اور اس رمضان میں میں نے اور آپ نے مغفرت حاصل کرنی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کی ایک دعا پر آمین ارشاد فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کون سی دعا پر آمین فرمائی؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اب ذرا سوچیں میرے پیارے اسلام بھائی، دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار۔ تو دعا تو قبول ہی قبول ہے نا۔ اب رمضان میں جس کی مغفرت نہ ہوئی نا، وہ برباد ہو جائے۔ تو روتے رہیے، التجائیں کرتے رہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے۔ پتہ نہیں اگلی بار رمضان نصیب ہو کہ نہ۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے غریبوں کی مدد کیجیے، سحر و افطار میں خرچ کیجیے، اپنی زکوٰۃ پوری دیجیے، اور اللہ کی راہ میں اور خرچ کیجیے تاکہ غریب مسلمانوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ یہ بھی شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری یا افطار کرنا یہ سب شرعاً منع ہے، لیکن اگر اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ضمناً ضرورتاً یہ جائز ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے یہ درود شریف پڑھا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو درود پاک سبحان اللہ یہ شفاعت کروانے والا وظیفہ ہے، یہ روزی میں برکت کا وظیفہ ہے، یہ قیامت کے دن آسانی والا وظیفہ ہے، دنیا میں برکتیں لانے والا وظیفہ ہے۔ اور جمعہ کا دن آ جائے تو پھر تو سبحان اللہ مزید کثرت سے درود پاک پڑھنے ہیں، کہ حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر کا نور دلوں کے لیے قرار درود، عقیدتوں کا چمن روح کا نکھار درود، درود نغمہ نعت نبی کا زینہ ہے، سدا بہار دعاؤں کا ہے وقار درود، گلاب ذہن کے پردوں پہ کھلنے لگتے ہیں، گلاب ذہن کے پردوں پر کھلنے لگتے ہیں، زباں پہ جب بھی میری آتا ہے مشک بار درود۔ پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا مبارک مہینہ شعبان کا مہینہ ہمارے ساتھ ہے، اور نبی پاک کا فرمان شعبان المطہر و رمضان المکفر، شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کا کفارہ۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کو ماہ درود بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری آیت ہے، اب تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ